آج کی اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی لیکن دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ذرا سوچئے، 7ویں صدی کی ایک تاریخی شخصیت، ان کی حکمت کا آج کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کے دور سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہم آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہیں دنیا صدیق مانتی ہے، ان کی قیادت کو آج کے سب سے جدید چیلنج کے سامنے رکھ کر پرکھیں گے۔ اور یہ تعلق اتنا گہرا ہے کہ حیران کن ہے۔ ہم اکثر ماضی کو صرف آپ کہہ لیں کہانیوں کی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن آج جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ ماضی کو مستقبل کے مسائل حل کرنے والے ایک ٹول کٹ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ظہیر احمد میر کی کتاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایمان اور دیانت کے دور میں قیادت کے کچھ اقتباسات ہے، اور مصنف کا پس منظر اس گفتگو کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ وہ کوئی روایتی تاریخ دان نہیں ہے۔ جی نہیں، ظہیر احمد میر ایک آئینی اور کارپوریٹ وکیل ہیں، اور ان کی گہری دلچسپی اسلامی تہذیب، ٹیکنالوجی اور قیادت کے سنگم پر ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔ وہ ماضی کی حکمت کو مستقبل کی چیلنجز سے جوڑ کر ایک عملی فریم ورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم اسی فریم ورک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کا ماڈل آج کے AI کے دور میں صرف متعلقہ ہی نہیں بلکہ شاید ضروری کیوں ہے۔ جی تو آئیے اس موضوع کی تہ میں اترتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی سوال تو یہی ہے کہ بھئی 7ویں صدی کا عرب اور 21ویں صدی کی سلیکن ویلی، ان میں مشترک کیا ہے؟ ایک طرف اونٹ اور تلواریں، دوسری طرف بگ ڈیٹا اور الگورتھم۔ یہ دو الگ سیارے نہیں لگتے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے، انسان کی بنیادی فطرت نہیں بدلتی، اور اس کے اخلاقی چیلنجز بھی وہی رہتے ہیں۔ بالکل وہی رہتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ ٹیکنالوجی کی کمی نہیں بلکہ اخلاقی سمت کی کمی ہے۔ ہم نے ایسی مشینیں بنا لی ہیں جو ہم سے تیز سوچ سکتی ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا کہ انہیں صحیح سوچنا کیسے سکھایا جائے۔ صحیح، یعنی مسئلہ کوڈ میں نہیں بلکہ اس کوڈ کے پیچھے موجود اخلاقیات میں ہے۔ مواد کے مطابق ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں معلومات کی رفتار روشنی سے تیز ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق تقریباً ختم ہو چکا ہے، بالکل، اور مشینیں ایسے فیصلے کر رہی ہیں جو پہلے صرف انسان کرتے تھے۔ ان حالات میں قیادت کو صرف ہوشیاری نہیں بلکہ دیانت کی شدید ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہیں سے مصنف 3 بنیادی اصول اخذ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ AI سے چلنے والی دنیا کو آج جن 3 چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تینوں حضرت ابوبکر رضی اللہ کی شخصیت کا خاصہ تھیں۔ اچھا، اور یہ محض اچھی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ آج کے ڈیجیٹل بحران کا عملی حل ہے۔ پہلا ہے غیر متزلزل سچائی، دوسرا جرأت مندانہ اور شفاف فیصلے، اور تیسرا انصاف پر مبنی انسان دوستی۔ ٹھیک ہے، یہ 3 ستون ہیں، لیکن ان میں سے پہلا یعنی سچائی وہ تو آج کے دور میں سب سے زیادہ خطرے میں لگتا ہے نا؟ ہم فیک نیوز، ڈیپ فیکس اور ایسی آن لائن دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر شخص اپنی اپنی سچائی کی دنیا میں قید ہے۔ جی، یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور مصنف اسے ایک بہت طاقتور استعارے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو ایک ڈیجیٹل روشنی کہتے ہیں۔ ڈیجیٹل روشنی؟ جی، جو غلط معلومات کے اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ان کا مشہور اصول تھا کہ سچ کو سچ کہو چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے۔ اب ذرا اس اصول کو آج کے سوشل میڈیا الگورتھم پر لاگو کریں۔ لیکن آج کے الگورتھم تو اس کے بالکل الٹ کام کرتے ہیں۔ وہ ہمیں سچ نہیں دکھاتے، وہ ہمیں وہ دکھاتے ہیں جس سے ہم مشتعل ہوں، جوش میں آئیں یا زیادہ دیر تک اسکرین سے چپکے رہیں، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ جی، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، اور مصنف کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ یہی ہے کہ AI کا اصل خطرہ قاتل روبوٹس نہیں بلکہ وہ الگورتھم ہیں جنہیں منافع کے لیے جھوٹ بولنا سکھایا گیا ہے۔ اور اس کا واحد توڑ مصنف کے مطابق ایک 1400 سال پرانا اصول ہے: سچائی چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ مواد یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ اصول AI کی اخلاقیات کا بنیادی قانون بن سکتا ہے۔ اچھا، یعنی AI کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ سنسنی خیزی پر تصدیق شدہ حقائق کو ترجیح دے؟ جی بالکل یہی۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے،
لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ مطلب کیا ایک ملٹی بلین ڈالر ٹیک کمپنی کو یہ باور کرایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے منافع بخش الگوریدم کو ایک 1400 سال پرانے اخلاقی اصول پر تبدیل کر دیں؟ کیا مواد اس عملی چیلنج پر کوئی بات کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، مصنف یہ نہیں کہتے کہ یہ آسان ہے، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ سچائی کو کوڈ کرنا مشکل ہے کیونکہ سچائی خود بعض اوقات موضوعی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شروعات اصول سے ہوتی ہے۔ اصول سے؟ جی، کیا کمپنی کے بنیادی قدر انگیجمنٹ ایٹ آل کاسٹس ہے یا ٹروتھ ابو آل؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کیا تھا تو ان کے لیے سچائی کوئی آپشن نہیں تھی بلکہ واحد راستہ تھی۔ آج کی ٹیک کمپنیوں کو بھی یہی فیصلہ کرنا ہے۔ صحیح۔ شاید اس سے قلیل مدتی منافع کم ہو، لیکن طویل مدتی اعتماد اسی سے بنے گا۔ یہ ایک کاروباری فیصلہ بھی ہے اور ایک اخلاقی فیصلہ بھی۔ یعنی بات صرف کوڈنگ کی نہیں بلکہ کمپنی کے کلچر اور نیت کی ہے۔ اچھا، یہ سچائی کا اصول تو بنیاد ہے، لیکن یہ خود بخود شفافیت کی ضمانت تو نہیں دیتا۔ آج ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے فیصلے بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی الگوریدم ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کر رہا ہے اور کیوں۔ یہ ہمیں دوسرے نقطے کی طرف لاتا ہے، یعنی جرأت مندانہ اور شفاف فیصلوں کی طرف۔ جی، اور یہاں مصنف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خطبے کا حوالہ دیتے ہیں جو خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے دیا۔ یہ آج کی کارپوریٹ اور حکومتی دنیا کے لیے ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ انہوں نے کہا تھا، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ یہ تو صرف ایک لائن نہیں، یہ تو کسی بھی بڑی ٹیک کمپنی کا مشن سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر کوئی اے آئی کمپنی یہ اصول اپنا لے کہ اس کے صارفین کا ڈیٹا ایک امانت ہے اور اس میں تعصب شامل کرنا یا اسے غلط استعمال کرنا ایک خیانت ہے، تو ٹیکنالوجی کی پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ جی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ جواب دہ تھے۔ انہوں نے عوام سے کہا تھا، اگر میں صحیح راستے پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ تو اکاؤنٹیبلٹی کا وہ معیار ہے جو آج کل نظر نہیں آتا۔ آج تو جب کسی الگوریدم سے غلطی ہوتی ہے تو کمپنیاں کہتی ہیں کہ یہ تو مشین نے کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ اصول آج کی ٹیکنالوجی سے براہ راست جڑتا ہے۔ آج کل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایکسپلینیبل اے آئی۔ ایکسپلینیبل اے آئی یعنی ایسا اے آئی جس کے فیصلوں کی وجہ سمجھائی جا سکے۔ اگر اے آئی آپ کی قرض کی درخواست مسترد کرتا ہے تو آپ کو یہ جاننے کا حق ہے کہ کیوں۔ یہ بلیک باکس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر کا ماڈل یہی کہتا ہے کہ اختیار امانت ہے اور اس کے استعمال میں شفافیت لازمی ہے۔ یہی اصول اے آئی گورننس کا سنگ بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ ایکسپلینیبل اے آئی والی بات تو آج کل بہت اہم ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی کسی ویب سائٹ پر کوئی فارم بھرا ہوگا اور بغیر وجہ بتائے درخواست مسترد ہو گئی ہوگی۔ یہ احساس بہت فرسٹریٹنگ ہوتا ہے کہ ایک نامعلوم طاقت نے آپ کی زندگی کا فیصلہ کر دیا اور آپ کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اصول اس مسئلے کا براہ راست حل پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ مصنف ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے ایک بار کہا تھا کہ وہ ایک عام شہری کی طرح جواب دہ ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آج کسی بڑی ٹیک کمپنی کا سی ای او یہ کہے کہ اس کا الگوریدم ہر صارف کو اسی طرح جواب دہ ہے، یہ ایک انقلابی تبدیلی ہوگی۔ صحیح، ہم نے سچائی اور شفافیت پر بات کی، لیکن اس فریم ورک کا تیسرا ستون جو شاید سب سے اہم ہے وہ انسان ہے، یعنی انسانی ہمدردی اور انصاف۔ آج جب الگوریدم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کو نوکری ملے گی، کس کو انشورنس ملے گی اور کسے نہیں، تو یہ اصول سب سے نازک اور اہم لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہاں مصنف ایک بہت عملی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک انصاف کا مطلب صرف قوانین کا اطلاق نہیں تھا، بلکہ معاشرے کے کمزور ترین فرد کا تحفظ تھا۔ ان کی مشہور دعا تھی کہ اے اللہ، میرے نزدیک کمزور ترین شخص اس وقت تک سب سے طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ اور اس کا اے آئی کی دنیا سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کا براہ راست تعلق ہے۔ آج اے آئی کی دنیا کا سب سے بڑا خطرہ الگوریدم بائس یعنی الگوریتم کا تعصب ہے۔ اچھا۔ اگر آپ اے آئی کو ایسے ڈیٹا پر ٹرین کریں جو تاریخی طور پر متعصب ہو
تو اے آئی بھی وہی تعصب سیکھ لے گا۔ مثلاً اگر تاریخی ڈیٹا یہ دکھاتا ہے کہ ایک خاص نسل کے لوگوں کو کم قرضے دیے گئے، تو اے آئی بھی اسی پیٹرن کو اپنا لے گا اور ان کے خلاف تعصب بڑھتے گا۔ یعنی اے آئی ہمارے معاشرتی تعصبات کو نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ انہیں اور زیادہ پختہ اور خودکار بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہیں حضرت ابوبکر کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ ان کے انصاف کے ماڈل کا مطلب یہ ہوگا کہ الگورتھم بناتے وقت آپ کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ یہ کمزور ترین صارف کو نقصان نہ پہنچائے۔ صحیح۔ اے آئی کی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ الگورتھم بناتے وقت بائس کو ختم کرنے پر سب سے زیادہ توجہ دی جائے۔ انصاف کا مطلب صرف غیر جانبدار ہونا نہیں، بلکہ فعال طور پر کمزور کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ محض تکنیکی نہیں بلکہ ایک گہرا اخلاقی موقف ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی قیادت سے حاصل ہونے والے یہ اصول، یعنی غیر متزلزل سچائی، شفافیت اور کمزوروں کے تحفظ پر مبنی انصاف، یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں، یہ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں جنہیں ہم یاد کر کے متاثر ہوں۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہ ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم ہے، ایک ایسا فریم ورک جس کی بنیاد پر ہم نہ صرف بہتر ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں بلکہ ایک زیادہ منصفانہ معاشرہ بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے، اور اس استعمال کی سمت درست رکھنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط اخلاقی کمپاس کی ضرورت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مواد ہمیں وہی کمپاس فراہم کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے ماضی سے مستقبل کا نقشہ بنانے کے مترادف ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ مشینیں اخلاقی فیصلے کر رہی ہیں، اور یہ حقیقت روز بروز بڑھتی جائے گی۔ اور یہ خیال ہی تھوڑا پریشان کن ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر ایک اے آئی سسٹم کو صرف ایک اصول پر تربیت دی جائے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، کہ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، تو کیا وہ اے آئی انسانوں سے زیادہ منصفانہ اور شفاف فیصلے کر پائے گا؟ کیا وہ انسانی تعصبات، ذاتی مفادات اور جذباتی غلطیوں سے بالاتر ہو کر فیصلے کر سکے گا؟ یہ ایک بہت گہرا اور پیچیدہ سوال ہے۔ ایک طرف تو لگتا ہے کہ ہاں، شاید وہ ہم سے بہتر فیصلے کرے۔ اور اگر ایسا ممکن ہوا تو انسانی اختیار اور معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ہم ایک ایسی مشین پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم سے زیادہ صادق ہو؟ اور اگر ہم نے یہ اختیار مشین کو دے دیا تو کیا ہم اپنی انسانیت کا ایک حصہ کھو دیں گے؟ جی، یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں آج سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے یہ فیصلے خود کر لے۔ انسان کو مرکز توجہ رکھنا، ٹیکنالوجی کو نہیں۔ جی، ذرائع کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فلاح و بہبود اور کمزور طبقات کی مدد سب سے بڑا ایجنڈا تھا۔ یہ اصول آج کے دور میں جہاں ہر چیز ڈیٹا ڈریون ہے، کیسے فٹ بیٹھتا ہے؟ دیکھیں، یہ مواد اس اصول کا براہ راست اطلاق آج کی دنیا پر کرتا ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ اچھا۔ مثلا ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اے آئی کو غربت کے خاتمے، صحت کی سہولیات کی فراہمی، تعلیم کو عام کرنے اور معاشرتی انصاف کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ ہے جو کتاب میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان ٹیکنالوجی کا غلام نہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور بیان ہے۔ آج کی دنیا میں ہم اکثر اس کے برعکس دیکھتے ہیں، جہاں انسان ٹیکنالوجی کی رفتار اور اس کے مطالبات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بالکل۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کو ایک آلہ ہونا چاہیے، منزل نہیں، ہے نا؟ بالکل، اور یہیں سے یہ بحث محض تکنیکی نہیں رہتی بلکہ اخلاقی بن جاتی ہے۔ جب آپ اے آئی کو معاشرتی انصاف کے لیے استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پروگرامنگ، اس کے آداب اور اس کی کامیابی کا پیمانہ انسانی فلاح و بہبود ہونا چاہیے، نہ کہ صرف منافع یا کارکردگی۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ حضرت ابوبکر کا ماڈل اے آئی کے دور میں کیوں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جی، اور اس کا جواب 4 ایسی خصوصیات میں دیا گیا ہے جو آج کی دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جی، ان 4 اصولوں کو ابوبکری ماڈل آف لیڈرشپ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مکمل فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ پہلا اصول ہے
کردار بامقابلہ طاقت یعنی کیریکٹر اوور پاور۔ ایک منٹ یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کردار بمقابلہ طاقت، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی بھی ہے؟ آج کی سلیکون ویلی کی دوڑ میں جہاں کمپنیاں اربوں ڈالر کی طاقت کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، وہاں کردار کی بات کون سنے گا؟ کیا کتاب اس عملی چیلنج پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہی تو بنیادی فرق ہے جسے یہ کتاب واضح کرتی ہے۔ اس ماڈل کے مطابق قیادت کا اصل مرکز طاقت کا حصول، اختیار یا کنٹرول نہیں، بلکہ کردار کی مضبوطی ہے۔ اچھا۔ دیانت، سچائی، عاجزی، یہ وہ خصوصیات ہیں جو ایک لیڈر کو حقیقی معنوں میں مؤثر بناتی ہیں۔ اے آئی کے تناظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اے آئی کو ڈیزائن اور کنٹرول کر رہے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے؟ صحیح۔ کیا وہ طاقت کو ذمہ داری سے استعمال کر رہے ہیں یا ذاتی فائدے کے لیے؟ یہ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ ٹیکنالوجی کی بے پناہ طاقت کو سنبھالنے کے لیے اس سے بھی زیادہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی جتنی طاقتور ہوگی، اسے چلانے والوں کے کردار کا اتنا ہی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اے آئی بنانے والوں کا کردار مضبوط ہونا چاہیے، تو پھر خود اس ٹیکنالوجی کا کیا؟ کیا ہم ایک بے جان الگوریدم پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں یہیں سے آپ کا دوسرا نکتہ اعتماد بمقابلہ الگوریدم سامنے آتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ اصول آج کی دنیا کے لیے شاید سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ کتاب کا نکتہ یہ ہے کہ کوئی بھی نظام، چاہے وہ حکومت ہو یا اے آئی، اعتماد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چل ہی نہیں سکتا۔ الگوریتم آپ کو کارکردگی تو دے سکتے ہیں، وہ ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتائج دے سکتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے درمیان اعتماد پیدا نہیں کر سکتے۔ اعتماد ایک انسانی رشتہ ہے جو شفافیت، دیانت اور مستقل مزاجی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات تو بالکل سمجھ آتی ہے۔ ہم آئے دن خبروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی کمپنی کا اے آئی بھرتی کا نظام بہترین امیدواروں کو اس لیے مسترد کر دیتا ہے کہ وہ کسی خاص علاقے یا یونیورسٹی سے نہیں ہوتے۔ جی، بہترین مثال ہے۔ الگوریتمز تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن امیدواروں کا اس پورے سسٹم سے ہی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ بالکل۔ اعتماد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نظام ان کے بہترین مفاد میں کام کر رہا ہے، نہ کہ کسی پوشیدہ ایجنڈے کے تحت۔ اگر اے آئی کے فیصلے ایک بلیک باکس کی طرح ہیں، یعنی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ فیصلہ کیوں اور کیسے کیا گیا، تو اس پر بھروسہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ الگوریتم پر اندھا دھند انحصار خطرناک ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی کارآمد کیوں نہ ہو۔ تو اگر ایک اے آئی نظام مکمل طور پر مؤثر اور درست فیصلے بھی کر رہا ہو، لیکن لوگ اس پر بھروسہ نہ کریں، تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ ناکام ہو جائے گا۔ ہم یہ چیز خودکار گاڑیوں سے لے کر طبی تشخیص کے الگوریتھم تک میں دیکھ رہے ہیں۔ عوام کا اعتماد جیتنا تکنیکی کمال سے زیادہ مشکل کام ہے۔ بالکل۔ اور یہ اعتماد صرف شفافیت سے نہیں آتا، بلکہ اس احساس سے آتا ہے کہ نظام منصفانہ ہے۔ اور یہ ہمیں تیسرے اصول کی طرف لاتا ہے، انصاف بمقابلہ کارکردگی، یعنی جسٹس اوور ایفیشنسی۔ یہ بھی آج کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کمپنیاں ہمیشہ کارکردگی بڑھانے اور اخراجات کم کرنے کی کوشش میں رہتی ہیں، اور اے آئی اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس دوڑ میں انصاف اکثر پیچھے رہ جاتا ہے۔ بلا شبہ اے آئی کی سب سے بڑی خوبی اس کی رفتار اور کارکردگی ہے۔ وہ لاکھوں فیصلوں کو سیکنڈوں میں کر سکتا ہے، لیکن یہ اصول ہمیں خبردار کرتا ہے کہ صرف تیز رفتار فیصلے کافی نہیں، بلکہ منصفانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ صرف ایک فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ اے آئی کی دنیا میں اسے الگورتھمک فیئرنس کہتے ہیں۔ انجینئرز باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے ماڈل بنائے جائیں جو صرف تیز نہ ہوں بلکہ منصفانہ بھی ہوں۔ اچھا۔ اس ماڈل کا کمال یہ ہے کہ یہ 1400 سال پرانی حکمت کو آج کی اس ٹیکنیکل بحث سے جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ انصاف کی تعریف منافع سے نہیں، انسانیت سے آنی چاہیے۔ اس کی مثالیں ہم بھرتی کے نظاموں میں دیکھتے ہیں، جہاں اے آئی نے تاریخی ڈیٹا کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو مزید بڑھا دیا۔ بالکل۔ یا پھر امریکہ کے عدالتی نظام میں، جہاں ضمانت دینے کے لیے استعمال ہونے والے الگورتھم پر اقلیتوں کے خلاف متعصب ہونے کا الزام لگا۔ کارکردگی تو بڑھ گئی، لیکن انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ جی ہاں۔ تو یہ اصول کہتا ہے کہ اگر انصاف اور کارکردگی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو انصاف کو ترجیح دی جائے۔ جی ہاں،
کیونکہ ایک غیر منصفانہ نظام چاہے وہ کتنا ہی مؤثر کیوں نہ ہو بالآخر معاشرتی ٹوٹ پھوٹ اور بے اعتمادی کا باعث بنتا ہے۔ انصاف وہ بنیاد ہے جس پر معاشرہ قائم رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، کمزور ترین شخص میرے نزدیک سب سے طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق واپس نہ دلا دوں۔ کیا بات ہے! یہ اصول AI کے لیے بھی ایک رہنما اصول ہونا چاہیے۔ اور اب چوتھا اور آخری اصول، انسانی وقار بمقابلہ ڈیٹا، یعنی ہیومن ڈگنیٹی اوور ڈیٹا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو میرے ذہن میں فوراً وہ ٹارگیٹڈ اشتہارات آتے ہیں جو میرے فون پر نظر آتے ہیں۔ جی، کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ میرا فون مجھ سے زیادہ میرے بارے میں جانتا ہے۔ آپ کی سوچ بالکل درست سمت میں ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں انسان کو اکثر ڈیٹا پوائنٹس کے ایک مجموعے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کا رویہ، اس کی پسند، اس کی عادات، سب کچھ ڈیٹا ہے۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ڈیٹا اہم ہے، لیکن جس انسان کا وہ ڈیٹا ہے، اس کا وقار، اس کی پرائیویسی اور اس کی ذات زیادہ اہم ہے۔ صحیح۔ یہ AI کے اخلاقی استعمال کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ یعنی جب ہم کسی ایپ کو مفت میں استعمال کرتے ہیں تو ہم صارف نہیں رہتے، ہم خود ایک پروڈکٹ بن جاتے ہیں جسے بیچا جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ اصول اسی سوچ کے خلاف ایک دیوار کھڑی کرتا ہے کہ انسان کی شناخت اس کے کلکس اور لائک سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کے ڈیٹا کی بنیاد پر محض ایک شے یا ایک پروڈکٹ نہیں سمجھا جا سکتا۔ بالکل۔ انسانی وقار کا تقاضا ہے کہ فرد کا اپنے ڈیٹا پر کنٹرول ہو، اسے معلوم ہو کہ اس کا ڈیٹا کیسے استعمال ہو رہا ہے اور وہ اس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا شکار نہ ہو۔ یہ اصول پرائیویسی اور ذاتی خود مختاری کی بحث کے مرکز میں ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ان چاروں اصولوں کو اکٹھا کریں، کردار، اعتماد، انصاف اور انسانی وقار، تو بنیادی طور پر یہ کتاب ڈیجیٹل دور کے لیے اخلاقی قیادت کا ایک مکمل خاکہ پیش کر رہی ہے۔ جی، اور جیسا کہ ذرائع کہتے ہیں، یہی اس کتاب کا مرکزی پیغام ہے۔ جی، اور اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑیں تو اس کتاب یا سیریز کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کا ایک بنیادی مقصد نوجوانوں اور پیشہ ور افراد کو اسلامی قیادت کی اصل روح سمجھانا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی مطالعہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد عملی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ اور یہ رہنمائی صرف مسلمانوں تک محدود نہیں لگتی، یہ اصول تو عالمی سطح پر لاگو ہو سکتے ہیں۔ کردار، اعتماد، انصاف، یہ تو عالمگیر اقدار ہیں۔ یقیناً۔ دوسرا بڑا مقصد، جیسا کہ ذرائع میں بیان کیا گیا ہے، AI کے دور میں ایک اخلاقی قیادت کا نظام ترتیب دینا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہدف ہے۔ بہت بڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی کیسے بنائیں اور استعمال کریں جو انسانیت کی خدمت کریں، نہ کہ اسے نقصان پہنچائے۔ اور تیسرا مقصد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی خصوصیات، ان کی سادگی، دیانت، شجاعت اور عدل کو آج کے ڈیجیٹل ماحول میں قابل اطلاق بنانا ہے۔ یہ ایک دلچسپ چیلنج ہے۔ سادگی کو اس دور میں کیسے لاگو کیا جائے جہاں پیچیدگی اور معلومات کا سیلاب ہے، یا دیانت کو اس ماحول میں کیسے برقرار رکھا جائے جہاں گمنامی اور غلط معلومات عام ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جن پر یہ سیریز غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر، جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، اس کا حتمی مقصد کردار کو ٹیکنالوجی سے آگے رکھنا ہے۔ یہ ایک مسلسل یاد دہانی ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو جائے، بنیادی انسانی اقدار ہمیشہ مقدم رہیں گی۔ صحیح۔ یہ سیریز زندگی کے ہر شعبے، کام، گھر، معاشرہ، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں اس قیادت کا عملی راستہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اختتامی پیغام بھی بہت طاقتور اور امید افزا ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ کتاب کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماڈل ٹیکنیکی دور کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ یہ استعارہ بہت اہم ہے۔ چراغ اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے، اور آج جب ہم AI کے غیر یقینی مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں اخلاقی رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق آپ نے کردار، ایمان، شجاعت اور محبت سے وہ بنیاد رکھی جس پر پوری اسلامی تہذیب قائم ہوئی۔ پیغام یہ ہے کہ یہی بنیادیں آج بھی اتنی ہی مضبوط اور متعلقہ ہیں۔ اور آخر میں کتاب ایک بہت ہی امید افزا فارمولا پیش کرتی ہے، خاص طور پر آج کے دور کے لیے جب انسانیت نئے امتحانات سے گزر رہی ہے۔ جی، یہ فارمولا ہے: سچائی،
پلس عدل پلس شجاعت پلس انسان دوستی برابر محفوظ مستقبل۔ یہ ایک بہت جامع اور طاقتور مساوات ہے۔ یہ مساوات اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم ان 4 ستونوں پر قائم رہیں تو ہم ایک محفوظ اور بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں، چاہے ٹیکنالوجی ہمیں کسی بھی سمت میں لے جائے۔ یہ مایوسی کا نہیں بلکہ امید اور عمل کا پیغام ہے۔ آج کی یہ گہری گفتگو بہت دلچسپ تھی۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو صرف اس کے تکنیکی پہلوؤں سے نہ دیکھیں بلکہ اس کے انسانی اور اخلاقی پہلوؤں پر بھی غور کریں۔ بالکل، اور یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے ہم زیادہ سے زیادہ پیچیدہ AI نظام بنا رہے ہیں، ان اقدار یعنی کردار، انصاف اور انسانی وقار کو خود کوڈ اور الگوریدم کے اندر شامل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا یہ صرف اس انجینئر کی ذمہ داری ہے جو کوڈ لکھ رہا ہے، یا اس کمپنی کی جو اسے بنا رہی ہے، یا پھر بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے معیارات طے کرے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور شاید اس کا جواب کسی ایک فرد یا ادارے کے پاس نہیں ہے۔ ان ذرائع میں آگے کیا ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اچھا، جی، اگلے حصے میں اس بات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ اس کتاب کا استعمال کیسے کریں، اور اس کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک تعارف بھی پیش کیا جائے گا جو یقیناً ان اصولوں کو مزید سیاق و سباق فراہم کرے گا۔